بنی اسرائیل آیت 66. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہو کان بکم رحیما. ربکم رب تمہارا، الذی وہ ہے جو، یزجی چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتیوں کو، فی البحری سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، انہو بے شک وہ، کان ہے وہ، بکم تم پر، رحیما نہایت رحم کرنے والا. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے. یہ اس کا فضل اور رحمت ہی تو ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع کر دیا اور وہ اس میں کشتیاں اور جہاز چلا کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور پھر اس نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جن میں بندوں کے لیے منافع ہیں، بہت خیر کی چیزیں ہیں. ربکم الذی یزجی لکم، کشتیاں ہمارے لیے نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے. قرآن مجید میں روزی کو اکثر فضل کا لفظ کہہ کر کہا گیا، فضل تلاش کرو، کیونکہ دنیا میں جو بھی نعمتیں انسان کو میسر ہیں یا آخرت میں عطا ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. کسی کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق واجب نہیں، اور اگر کہیں بندوں کا حق کہا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اس نے اسے اپنے ذمے لازم فرما لیا. زمین کا تقریباً 70% حصہ سمندر ہے. اس میں انسان کے کھانے پینے اور استعمال کے لیے بے حساب رزق موجود ہے. سمندر کے پانی میں ہزاروں ٹن وزنی جہاز اٹھانے کی صلاحیت، اور صرف ہوا کے ذریعے سے جہازوں کو سینکڑوں ہزاروں میل دھکیل کر لے جانا صرف اللہ تعالیٰ کے مسخر کرنے کی وجہ سے ہے. اب اس کا مزید فضل یہ ہوا کہ انجن ایجاد ہو گیا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے تک نہیں. اس میں مسلمانوں کو سمندر کے بے شمار منافع، مثلاً نہایت آسان اور کم خرچ، کم ذرائع سے تعلیم، تجارت، دیگر مقاصد کے لیے سفر کی سہولت، گوشت، زینت کی اشیاء، معدنیات، گیس اور تیل وغیرہ حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی، جن سے کفار فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ سمندروں پر ان کا غلبہ ہے، اور ظاہر ہے 30% خشکی پر بھی وہی غالب ہے جو 70% سمندر پر غالب ہے. اور امت مسلمہ بری اور بحری جہاز چھوڑنے کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں میں پیچھے رہنے پر قانی ہو گیا. حالانکہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے، وہ خود ایک نشانی ہے. اپنی امت کو انہوں نے ہر طریقہ بتایا، نشانہ بازی، شہ سواری، گھڑ سواری، تیراکی سیکھنے کی خاص ترغیب دلائی، اور اپنی بعثت کا مقصد بتایا کہ اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کرنا ہے. انہو کان بکم رحیما. سمندروں میں جہازوں کو چلانے کی پہلی وجہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش بیان فرمائی، اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہمیشہ سے بے حد مہربان، بہت زیادہ مہربان ہے. کان ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور رحمت والا معاملہ فرماتا ہے. الحمدللہ. ربکم الذی
يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما